موجودہ جلسوں سے قوم کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ جس قدر جلسے زیادہ ہو رہے ہیں اسی قدر جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ جلسہ کو ایجاد کیا گیا تھا بے راہ انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے، بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے، بے عمل کو باعمل بنانے کے لیے، مگر آج اس کا بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ اور آراس بزرگان دین کو تو مجاوروں نے تجارت ہی بنا لیا ہے۔ خانقاہیں کبھی دین پھیلانے کے لیے بنایا جاتا تھا اور اب دنیا کمانے کے اڈے بن چکے ہیں۔ خانقاہوں میں پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا تھا، اب خانقاہیں صرف دعا تعویذ کے لیے رہ گئی ہیں۔ پہلے پیران عظام کو جلسوں میں نصیحت کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا اور اب لاکھوں کا نذرانہ دے کر صرف زیارت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پہلے کے بزرگان دین غیروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا کرتے تھے اور آج کے مسلمانوں کو اسلام سے نکال کر اپنی تعداد کم کرنے کے کام کر رہے ہیں۔ پچھلی ایک صدی میں ان جلسوں اور خانقاہوں سے جتنا نقصان اسلام کو اور مسلمان کو ہوا ہے شاید کسی زمانے میں نہیں ہوا ہو۔ اور جلسہ کروانے میں سب سے اہم رول ائمہ مساجد کا ہوتا ہے۔ یہی لوگوں کو، اہل محلہ کو ورغلاتے ہیں اور جلسہ کرنے پر اکساتے ہیں، اور جب اہل محلہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر رسید لے کر جلسے کے چندے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر محنت و مشقت سے جمع کی ہوئی رقم ایک رات میں پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ نام نہاد مقررین کو دعوت دیتے ہیں جنہیں نہ دین سے کوئی مطلب نہ اسلام سے۔ وہ اپنے نذرانے کا پیسہ پہلے پے ٹی ایم یا فون پے پر منگوا لیتے ہیں اور پھر جلسے میں آ کر آدھا ایک گھنٹہ قوم کو ہنساتے کھلاتے ہیں اور پھر موٹی رقم لے کر نکل لیتے ہیں۔ وہی امام مسجد جنہیں ایک مہینہ خدمت کرنے پر 10,000 ملتا ہے، وہی امام مسجد صاحب ایک گھنٹے کے ایک بے عمل جاہل مقرر کو 20,20، 30,30 ہزار دے دیتے ہیں اور قوم کا پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ اگر ائمہ مساجد چاہیں تو کسی بھی علاقے، گاؤں اور شہر میں جلسے نہ ہوں، مگر اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، کچھ کمیشن مل جاتا ہے اور کچھ چندہ کیے ہوئے پیسوں سے پرسنٹ نکال لیتے ہیں۔ آخر ہماری مسلم قوم کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ بات اور حالات کی نزاکت کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اس قوم کا کیا ہوگا یہ ہمارے قائدین کیوں نہیں سمجھتے؟ جلسہ میں جو مقرر گلا پھاڑ کر اپنے آپ کو دین اسلام کا ٹھیکیدار کہلاتے نہیں تھکتے، پیران، جبہ نشین، خود کو سب سے بڑا عاشق رسول سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی اور ناموس رسالت کا محافظ سمجھتے ہیں، جب وقت آتا ہے سارے اسٹیجی مقررین ہوں کہ خانقاہی پیران و جبہ بردار سب بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ جب ناموس رسالت پر شب خون مارا جاتا ہے تو قوم مسلم بے یار و مددگار آقا کریم کی محبت میں سڑکوں پر نکل جاتی ہے، گولیاں کھا لیتے ہیں، مگر یہ خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے خانقاہی پیران اور اسٹیجی شعلہ بیان مقررین اور ناچ ناچ کر نعتیں سنانے والے، گانوں کی دھن پہ نعتیں سنانے والے، یہ نام نہاد شاعر جس کو نہ شاعری کی شین کا پتہ ہے نہ نعت خوانی کی نون کا، اپنے اپنے حجروں میں، اپنی اپنی بلوں میں مزے لے لے کر آرام کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر اکثریت کا حال یہی ہے۔ آج کی سنگھی میڈیا جو اسلام، مسلمان اور پاکستان کا نام نہ لے تو 5 منٹ کا نیوز بنانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس کی ٹی آر پی گھٹ جائے گی، چینل بند ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح آج کے سنگھی مقررین، خطیب اگر دوران خطاب وہابی، دیوبندی کا نام نہ لیں، ان کو 2-4 گالیاں نہ دے دیں تو یہ 10 منٹ کی تقریر نہیں کر سکتے، کچھ بات ذہن میں نہیں آئے گی۔ ان اسٹیجی مقررین سے اس بات پر 1 گھنٹہ تقریر کروا لو کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غیر مسلم یہود و نصارہ آ جائے اور اسے اسلام کی دعوت دینی ہو، تبلیغ کرنی ہو تو کس طرح کریں گے؟ یہ اسٹیج چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ حال ہے۔
ہمارے جلسوں کے ایسے حال پر آپ کو ترس نہیں آتا؟ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے